جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کے سیشن میں جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں وہ سارے ساروں کا رجحان اسی طرف جا رہی ہے جو لڑائی چل رہی ہے ایران کی اور اسرائیل کی اور امریکن انوالومنٹ جو ہے، تو اس کے اوپر بات کی جائے اور اس کے بہت سے ڈاٹس یا لنکس، ایپسٹین فائلز یا قرب قیامت کی نشانیاں، یا وہ جو نہر ہے اس کا بند ہو جانا، یا جو ریسنٹلی جو لال بچڑے کی قربانی، ریڈ ہائفر کی قربانی دی گئی ہے، اور یہ جو ریڈ مون، یہ جو بڑے والا آیا ہے، اس کے اوپر بات کریں تو آنیسٹلی یہ تمام چیزیں میڈیا پہ چل رہی ہیں۔ میں اس کو کسی اور پرسپیکٹیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ لوگوں کے ساتھ اس معاملے میں رکھتا ہوں۔ ایکچولی میں آ، جب پہلے آ، جب آپ کو یاد ہوگا کہ منگولز آئے تھے، منگولز جب آئے تھے اور انہوں نے آ، کافی تباہی پھیلا دی تھی، تو اس وقت کے علماء منگولز کو یاجوج ماجوج سمجھتے تھے، کیونکہ انہوں نے بہت بندوں کو مارا بھی تھا، اور انہوں نے پھر کھوپڑیوں سے مطلب ڈھیریاں بھی بنائیں انسانی کھوپڑیوں سے، تو لوگ اس وقت ان کو یاجوج ماجوج سمجھتے تھے، جبکہ یاجوج ماجوج اٹ سیلف پراپر ایک مخلوق ہے، جو ایک آسمان کی طرف جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ان رستوں میں ایک خاص رستے کے اندر یہ آبادی ابھی بھی، یہ یاجوج اور ماجوج، یہ دونوں قومیں یاجوج اور ماجوج اویلیبل ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اور یہ آپ ہماری جو سیشن ہے سورج اور چاند کی تخلیق اور آسمان کے رستے، اس میں پوری حدیث کے اندر یہ واقعہ ڈیٹیل میں ہے۔ تو مینی ٹائمز ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چیزوں کو کوریلیٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اس بات کو سمجھنے کی کہ شاید وہ قیامت میری ٹائم میں ہی آنی ہے، پر ایسے بہت سے ایونٹس پاسٹ میں ہو چکے ہیں، اور ہر نبی دجال کے بارے میں اپنی امت کو بتاتا رہا، اور ہر نبی یہ بھی بتاتا رہا ہے کہ اگر میرے ٹائم پہ، اور ہر نبی سے یہ بھی عہد لیا جاتا رہا ہے کہ اگر آپ کے ٹائم پہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو آپ اپنی نبوت چھوڑ کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، اور ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال اور فتنہ تو دجال کے بارے میں بھی بتاتے رہے، مطلب ایسے لگتا ہے کہ ایک پیرلل کانسیپٹ ہے، اور ایک پیرلل ڈارک انرجی سینٹر ہے، جس کو اگر انسان کا دل کالا ہو جائے تو وہ وہاں کنیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک پیرلل پازیٹیو انرجی سینٹر ہے جو ابھی ہمارے نزدیک قرآن ہے، دین ہے، اللہ کی محبت ہے، اور اللہ نیک لوگوں کی صحبت ہے، تو اگر انسان اچھا ہو جائے تو وہ ادھر کنیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ناؤ آج کے دور میں ایکچولی میں جو لوگوں کا عام کوشچن ہے، ابھی انفارچونیٹلی ہم میں سے بہت سے لوگوں کا زیادہ دھیان حالات اور واقعات پہ جا رہا ہے، جبکہ حالات اور واقعات میں بچنے کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ میرا دل اور میرا دماغ اور میری روح، یہ چیزیں بہت کلیئر ہوں، مطلب میرا دل زندہ ہو، تاکہ جب کوئی حق کی آواز لگے تو میں اس کو جوائن کر سکوں، اور اگر وہ نہیں لگتی، جو کہ آج کل کی سچویشن ہے کہ سب سمجھ نہیں رہے کہ معاملہ ہوا گیا، تو میں ایٹ لیسٹ اس پہ اپنا حصہ ڈال سکوں۔ تو یہ سمجھنا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے برعکس سب کا دھیان اس طرف زیادہ جاتا ہے کہ قیامت آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قیامت جو ہے آ، جب آئے گی، لیکن آپ یہ بتائیں اس کا مفہوم ہے کہ آپ نے اس قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، تیاری تو کوئی خاص نہیں ہے، لیکن مجھے آپ سے اور اللہ سے بہت لگاؤ اور پیار ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو جس سے پیار ہوتا ہے اس کا حشر اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور آف کورس جب انسان مرتا ہے تو اس کی قیامت آ جاتی ہے۔ اوکے ناؤ اب میں چاہ رہا تھا کہ اس چیز کو میں بریفلی ٹچ کروں، ناٹ ان ڈیٹیل، کیونکہ یہ پولیٹیکل بھی بن سکتی ہے، اور یہ مطلب یہ اس کو کسی اور طرح سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ میرا پرپز یہ ہے کہ ساری سچویشن کو انسانیت کے پوائنٹ آف ویو سے اوور آل میں دیکھا جائے، اور پھر اوور آل میں دیکھ کے امپروومنٹ کی طرف جایا جائے کہ ہم نے اس میں سے پازیٹیو میسج کیا کیسے لینا ہے، کسی کو برا یا کسی کو صحیح کہے بغیر، کیونکہ بہت سے لوگ پھر اس چکر میں پھنس جاتے ہیں کہ کون صحیح کون غلط ہے۔ تو ہو کیا رہا ہے کہ جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھایا گیا، تو ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں نبوت اور رسالت رکھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ آپ میری اولاد میں ایسے لوگ بنائیں جو لوگوں کا تزکیہ کریں، ان کو آپ کی کتاب کی تعلیم دیں اور آپ سے کنیکٹ کریں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام دیے، جو کہ اسحاق کے بیٹے یعقوب، جو کہ نبی تھے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے ہیں جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔
اور بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور پھر وہاں سے نبوت کا سلسلہ کنٹینیوس چلتا رہا ان کے اندر۔ یوسف علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات آئی، وہ ہم نے تفصیلی مینی ٹائمز ڈسکس کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس کیسے تورات آئی، اور بنی اسرائیل کے ساتھ کیا چیلنجز رہے موسیٰ علیہ السلام کے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ معاملہ یوشع بن نون کے پاس گیا، پھر وہاں سے طالوت اور جالوت پہ گیا، پھر وہاں سے داؤد علیہ السلام، سلمان علیہ السلام کے پاس گیا، پھر کرتے کرتے یہ زکریا علیہ السلام، ان کے بیٹے یحییٰ، اور سیم ٹائم پہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ اور ایسے بہت سے واقعات جو سورہ یاسین میں ہم نے اب ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں اس آ، 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 اصحاب الایکا غالباً کی سٹوری، نو سوری، اصحاب القریہ کی سٹوری آتی ہے، جس میں دو نبی تھے اور پھر تیسرا نبی آیا، اس کو رینفورس کیا گیا، کسی نے ان کی بات نہیں مانی، ان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر وہاں پہ ایک آدمی ہے حبیب نجار، جس نے ان نبیوں کی بات مانی، ان کو جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ بھی شہید کر دیا گیا۔ اب میں بتا یہ رہا ہوں بہت تیزی کے ساتھ کہ ایک طرح کی انسانوں کی کیٹیگری وہ بنتی ہے جو کہ وہی الہی، انبیاء، اولیاء، علماء کی صحبت میں رہتے ہیں اور حق تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور ایک طرح کی انسانوں کی کیٹیگری وہ رہتی ہے جو اپنی انا کے بت کو نہیں توڑ پاتے، اور وہ کہتے ہیں جو میں سوچ رہا ہوں میں اس طرح سے چلوں گا۔ یہ ابلیسی اپروچ ہے۔ یہ عزازیل کا نام، ابلیس کا نام عزازیل ہے، اس کو پہلے بہت عزت دی گئی تھی، یہ ابلیسی اپروچ ہے۔ اچھا، جو بندہ پھر اس سوچ میں جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کی جسم سے منفی انرجی خارج ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور جو بندہ حق کی طرف جاتا ہے، یا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طلب ہوتی ہے، یا اس کو سکون چاہیے، باطنی سکون چاہیے، تو وہ اس کے اندر سے سکون یا لائٹ نکلنی شروع ہو جاتی ہے اس کی باتوں سے، تحمل مزاجی سے۔ اور جو بندہ لالچ، حسد، حرص، ہوس، غصے میں ہر وقت رہتا ہے، اس کے اندر سے نیگیٹو انرجی نکلنی شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا کہ شیاطین کی جماعتوں کی تشکیل ہوتی ہے جو کہ رمضان میں بند کر دیے جاتے ہیں، وہ پھر ایسے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ پلس جو ایسے لوگ جب ان شیاطین کے ساتھ جڑتے ہیں تو پھر وہ ان کو اور اگریسو آئیڈیاز بتاتے ہیں، قتل کرو، زنا کرو، شراب پیو، پارٹیز کرو، بچوں کو مار دو، خون پیو، گوشت کھاؤ، بے ادبیاں کرو، زیادتیاں کرو، ظلم کرو، نظام خراب کر دو، مذہب کو بدل دو، انسان رشتے برباد کر دو۔ اب یہ سارے ان کے ایجنڈاز ہوتے ہیں۔ اب وہ ایجنڈا وہ خود تو کر نہیں سکتے، تو یہ لوگ جو آ، اپنی من مرضی کرنا چاہتے ہیں اور اپنی اصلاح کی طرف نہیں آنا چاہتے، نبی کے ساتھ نہیں جڑنا چاہتے، شریعت کے ساتھ نہیں جڑنا چاہتے، علماء یا اولیاء کے ساتھ نہیں جڑنا چاہتے، یہ لوگ پھر آٹومیٹیکلی اپنا نفس، اور نفس پھر ان کو شیطان کا، نفس جو ہے وہ پھر شیطان کا مرید بنا دیتا ہے۔ پھر ایک سرٹن ٹائم پہ جا کے یہ لوگ، کچھ لوگ شیطانی کتابیں لکھتے ہیں، کچھ لوگ کٹھے ہو کے شیطانی ریچولز کرتے ہیں، کچھ لوگ کٹھے ہو کے شیطان کی عبادت کرتے ہیں، جہاں سے پھر ڈیول چرچز سامنے آتے ہیں۔ اب مذہب پیچھے رہ جاتا ہے، پھر ہندو، کرسچن، یہودی، آ، مسلمان، یہ مذہب اب پیچھے رہ جاتا ہے، اور ڈیول ورشپنگ اس سے آگے نکل جاتی ہے۔ اب انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ جب انسان ڈیول ورشپنگ میں چلا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کا مذہب اب اس کا پلان اپنا نہیں رہتا، اس کا وہ پلان نہیں رہتا یہ اللہ سے جو وعدہ کر کے آیا کہ تم میرے سے وعدہ کر کے آئے ہو کہ تم جاؤ گے، اور پھر جب تم واپس آؤ گے تو یہ انسان کو زندہ سلامت میرے پاس واپس لے کے آؤ گے، اور تم پروف کرو گے کہ تم نے اپنی عزت کو، اپنے ایمان کو، اپنے پیار کو بچایا، اور تم خیر و عافیت سے واپس آ گئے۔ لیکن اس کیس میں کیا ہے کہ یہ بیچ دیتا اپنے آپ کو، حالانکہ بکا ہوا اللہ کی ہاتھ پہ، باغی ہو گیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے خرید لیا انسان کو۔ اس سے زیادہ خوبصورت چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ مجھے میرے رب نے خرید لیا، کسی کو پتہ لگے کہ وقت کے کنگ نے اس کو اپنے لیے ریزرو کر لیا، تو اس کے لیے کتنے اعزاز کی بات ہے۔ اب یہ اپنے آپ کو اس معاہدے سے ہٹا کے، اس ریلیشن سے ہٹا کے جب شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، وہاں پہ پھر ایپسٹین فائلز، جزیرے، ڈیولش باتیں، پھر یہاں پہ ایک لالچ آتی ہے کہ دنیا کا کنٹرول حاصل کریں، کیونکہ حابیل اور قابیل کی لڑائی میں بھی ایک طرف میں صبر نہیں چھوڑوں گا، میں راضی بر رضا رہوں گا، میں تو مجھے قتل بھی کر دو، میں قتل نہیں کروں گا، اور دوسرا بھائی کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں قتل کر دوں گا، اور میں اس فیصلے پر راضی نہیں ہوں کہ اس لڑکی کی شادی میرے ساتھ ہو، یا تم میرے سے زیادہ بڑے خلیفہ ہو، خلیفہ تو میں ہی ہوں۔ دو اینگل تھے نا اس کے اندر، حابیل قابیل کی لڑائی میں، یا یہ اینگل ہے کہ کون خلیفہ ہوگا، سردار ہوگا قبیلے کا، یا کون اس خاتون سے شادی کرے گا۔ دونوں صورتوں میں وہ انا کی لڑائی بن گئی،
تو مطلب جو بھی آپ کو آپشن اس میں سے بہتر لگتی ہے، آپ جس اسٹوری کو بھی ماننے والے ہیں، تو وہ ایک کلیئر ایک ڈویژن نظر آتی ہے۔ اس ڈویژن کے بعد ایک جماعت تھرو آؤٹ اینڈ تک حق کا پارٹ رہے گی، اور اس میں تسبیح کے دانوں کی طرح جڑتی رہے گی، اور ایک جماعت ٹل اینڈ اس اس دعوے کا، شیطان کے اس دعوے کا کہ ان میں جو لوگ صادق نہیں ہوں گے، جن کے دل مضبوط نہیں ہوں گے، میں ان کو اپنے ساتھ جوڑ لوں گا، اور پھر ان کو ملا کے اپنے ساتھ میں جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ کی بات مانیں گے، پھر وہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے، اور جو وہ بوئیں گے وہ کاٹیں گے، اور جو میرے بندے ہوں گے وہ میرے ہی بندے ہوں گے۔ اپنا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ابھی تک یہی نہیں آئیڈینٹیفائی کر پائے کہ اس کا بندہ کون سا ہے، اور میں ایز اے پاکستانی، انڈین، کینیڈین، امریکن، جو، عیسائی، ہندو، میں بندہ کس کا ہوں؟ اور میں ایکچولی، یہ تو ٹیگ لگے ہوئے، لیکن میں آیا کہاں سے ہوں، اور میرا اصل مقصد کیا ہے؟ اور اگر میں مقصد نہیں پاتا تو پھر کیا سسٹم اتنا اس وقت اسٹرانگ ہو چکا ہے کہ آٹومیٹیکلی مجھے ایجوکیشن، انٹرنیٹ، میڈیا، میری تمام روحانی ایبلٹیز کو آف کر کے مجھے ایک نمائندہ بنا دیتا ہے اس اس غلط موومنٹ کا جو بھی چل رہی ہے؟ جیسے فار ایگزامپل، ہر بندے کو مشہور ہونا ہے، ہر بندے کو ٹک ٹاک بنانا ہے، ہر بندے کو فیس بک پہ اپنی چیزیں ڈالنی، ہر بندے کو لائکس چاہیے، ہر بندے کو پیسہ چاہیے۔ آف کورس پیسہ تو ہر ایک کو چاہیے، لیکن ہر بندے کو ضرورت سے زیادہ چاہیے۔ ہر بندے کی ہر خواہش آج ہی پوری ہو جانی چاہیے، کسی کو صبر نہیں کرنا۔ اب فیشن برانڈس، میں کہیں نہ کہیں اس کا حصہ بن گیا، یا چھوٹے لیول پہ یا بڑے لیول پہ۔ تو کنسپچل لیول پہ میں پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس جماعت کا حصہ بن رہا ہوں۔ اچھا، اب یہ جو نیگیٹو جماعت ہے، یہ جماعت اب سے نہیں ہے، یہ جماعت دجال سے، نوح علیہ السلام سے لے کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام نبی دجال کے فتنے سے آگاہ کرتے رہے ہیں۔ اور یہ فتنہ کچھ ایسا ہے کہ جو لوگ دلی طور پہ منفی ہو جاتے ہیں، ان کا نفس، دل مر جاتا ہے، اور نفس امارہ ہو جاتا ہے، اور پھر ان کے اندر شیاطین کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور شیاطین ان کی باڈی میں گھس جاتے ہیں، اور وہ پھر شیاطین کی باتیں کرتے، جیسے مطلب وہ اس پہ آسیب ہوگا، سایہ ہوگا، پوزیس ہو گیا، اور اس کا اپنا انٹلیکٹ اب حوالے چلے جاتا ہے، اور اس کو جو ترقی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ لذات، شہوات، خواہشات، پیسے، اس کو یہ لالچ دے کے اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آف کورس ایک بندہ ہی استعمال کریں گے نا بندوں کو مارنے کے لیے، جن تو کبھی نہیں آئے گا بندے کو مارنے کے لیے۔ وہ تو وہ تو قیامت کے دن کے حساب سے پتہ لگتا ہے نا، کہ جب سب لوگ کہیں گے کہ یا اللہ، شیطان نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تو شیطان کہے گا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں نے تو ان کو صرف رستہ دکھایا تھا، کیا انہوں نے خود ہے۔ تو یہ جو ایک پیرلل فتنہ ہے، یہ فتنہ بنایا ہی اس لیے گیا تھا، اب یہ خود نہیں بنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیزائن کیا یہ پرکھنے کے لیے کہ کون اس طرف جاتا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی موت بنائی ہے تاکہ تمہاری میں پرکھ کروں۔ ابلیس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ شیاطین کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ مطلب جنوں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ فرشتوں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ میرے دل کو کس نے ڈیزائن کیا؟ اللہ نے ڈیزائن کیا۔ مجھے کس نے ڈیزائن کیا؟ میرے اندر روح کیوں ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ تو وہ سمجھ رہا تھا نا کہ میں نے اس بندے کے اندر سے حق اور باطل واضح کرنا ہے۔ اگر یہ نارمل طریقے سے واضح نہیں ہو پائے گا، کنفیوژن بہت رہے گی، تو دجال کو لے کے آؤں گا، اس سے وضاحت کروں گا میں، جو اس کی بات مانے گا، اور وہ ٹفسٹ ترین لیول ہوگا کہ مطلب جس کے اندر مائنر سا بھی مطلب آپ کا دل زندہ ہو تو آپ بچ سکتے ہیں۔ بہت سے منافق لوگ اس وقت دجال کے پیچھے لگ جائیں گے، صرف مطلب کافر تو کافر ہے، اور مسلمان مومن تو مومن ہے، لیکن منافق کو کیسے آپ نکالیں گے اس کے انفیوژن سے؟ تو پھر منافق کو نکالنے کے لیے جو ویپنز ہیں، یہ ہے دجال، دجال کا فتنہ، کہ جو یہی نہیں سمجھ پا رہا کہ دنیا لینی ہے یا آخرت لینی ہے۔ تو اچھا، تمہیں واضح تو میں کروں، تمہیں دنیا چاہیے تو ان کے پیچھے لگ جاؤ پھر، تاکہ تم ٹھیک سے دنیا پالو، پھر میرے پاس آ کے یہ نہ کہنا کہ مجھے موقع نہیں ملا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں جس کو نیکی چاہیے میں نیکی کا راستہ آسان کر دیتا ہوں، جس کو بدی چاہیے میں بدی کا راستہ آسان کر دیتا ہوں، لیکن میں اس کو موقع دیتا ہوں، اور اس کو انالائز کرنے دیتا ہوں، اور میں اس کو ویٹ کرتا ہوں، اور میں اس کو انبیاء دے رہا ہوں، اس کو عقل دے رہا ہوں، اس کو سوجھ بوجھ دے رہا ہوں، اور پھر اس کے اندر ایک قلب ہے، اس کے اندر سکون کبھی بھی نہیں آئے گا میرے سے دور جا کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اگر انسان کے اندر ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں بخش دے گی یا نکال کے لے آئے گی، لیکن اگر اس میں ایمان گیا ہی نہیں تو پھر وہ انسان کے درجے تک نہیں پہنچتا، اور اگر وہ انسان کے درجے تک نہیں پہنچتا تو ایسی بہت سی مشینز اور ایسی بہت سی مخلوق ملین ٹریلین کی تعداد میں اللہ نے بنائی ہوئی ہے۔ اچھا، فتنہ تو دجال ایک ایسا فتنہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ دجل ہے، یہ دجال کا مطلب دھوکہ، یہ دھوکہ ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ میں خدا ہوں، میں خزانوں کا مالک ہوں، اور میں تمہیں دنیا پہ عزت دوں گا،
اور یہ ایسی عزت اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام تک دیکھیں تو بنی اسرائیل کسی ایسی عزت کے پیچھے تھے، اور اس عزت کے پیچھے جانے کی ریزن یہ تھی ان کی اپنی انا اور حسد۔ انا اور حسد کہ میں یوسف علیہ السلام کو نہیں مانتا، وہ 11 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں مانا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اپنی حکمت سے ان کی معافی تو کروا لی، لیکن دلی طور پہ شاید وہ لوگ اس مقام تک نہیں پہنچ پائے۔ اور پھر ان کے بعد کتنی جو مصر میں جب فرعون دوبارہ سے غالب آیا، ان تمام کپتی کہتے ہیں نا فرعون کی قوم کو، اور سبتی کہتے ہیں بنی اسرائیل کو، تو بنی اسرائیل پہ جب فرعون دوبارہ غالب آیا تو وہ 100 150 سال کے بعد، تو ریزن یہی تھی کہ بنی اسرائیل بٹ چکے تھے، فرقوں میں بٹ چکے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تمام مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، تمام فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی ایک ریلیجیس آئیڈیالوجی ایک پوائنٹ پہ نہیں ہے، کیونکہ شیطان کو کارڈ یہی پلے کرنا کہ پہلے ان کو توڑ دینا آپس میں، اور پھر ان میں سے جو لالچی لوگ ہیں ان کو اپنے پیچھے لگا لینا ہے۔ اور اب ہم لوگ جو ویٹ کرتے ہیں کہ جی آخری خلیفہ آئیں گے اور ہمیں اکٹھا کریں گے، بھائی اکٹھا تو اس کو کریں گے نا، مقناطیس اسی لوہے کو کھینچے گا نا جس کے اندر آئرن ایلیمنٹ ہے، مقناطیس لکڑی کو تو نہیں کھینچ سکتا۔ تو میرا دل زندہ ہوگا تو مجھے پل کر سکیں گے، ورنہ تو میں بہتا چلا جاؤں گا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب ابو جہل کو نہیں نکال پائے اور ان کے لیے پریشان تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، لیکن جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا تو وہ نہیں باہر نکلا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بارہا پھر دلاسا دیتے ہیں کہ اے میرے حبیب آپ پریشان نہیں ہو، کیونکہ اس نے اپنا فیصلہ خود لینا ہے۔ اگر یہ فیصلہ خود نہیں لیتا تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے آ، انسان کو بنانے کی؟ پھر تو فرشتے ہی کافی تھے۔ تو کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ اپنی فطرت کے مطابق ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کے لیے رحیم ہیں، لیکن جب تک یہ آپ کے متعلق آ، ہاں نہیں کرتا، عاجز نہیں ہوتا، اور دل سے مجھے قبول نہیں کرتا اور آپ کی اطاعت میں نہیں آتا، میں نہیں دل بدل سکتا۔ اور ایسے ہے قرآن میں کہ اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اے نبی یہ آپ کے بے ادب ہیں، ان سے دھیان ہٹا لیجیے، اللہ کے بے ادب ہیں، ان سے دھیان ہٹا لیجیے۔ اچھا خیر، پوائنٹ پہ پھر واپس آ جاتے ہیں کہ اب یہ جو ایک یہ جو ایک دجل ہے، دجل کا مطلب ہے اب ہوگا کیا، قرب قیامت کی نشانیاں کیا ہیں کہ دجال کے آنے سے 2 سال پہلے آدھی زمین مر جائے گی، پھر اس کے لاسٹ ایئر میں پوری زمین مر جائے گی، لوگوں کے جانور مر جائیں گے، لوگوں کے پاس پانی ختم ہو جائے گا، اور دجال ایک فزیکل اینٹی ہے، یہ کوئی سسٹم نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ یاجوج ماجوج دجال دعوت الارض ان کو اینٹی لیتے ہیں، گورنمنٹ اچھے لوگ برے لوگ سے کوریلیٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی عقل اس بات کو نہیں سمجھ پاتی کہ یہ چیزیں ابھی آنی ہیں، اور ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جنت جہنم قیامت آدم یہ سب کچھ میرے ہی دور میں آنا چاہیے، نہیں، ہمیں پرانے کانسیپٹ کو سمجھنا اور اپنا حصہ ڈالنا اور آگے بڑھنا ہے، اور اپنی لیگیسی اپنی تعلیمات بچوں کو پاس آن کرنی اور آگے بڑھنی ہے۔ تو ہم مینی ٹائمس پہ کیا کرتے ہیں، ہم کوریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ نشانی بھی آ گئی، یہ نشانی بھی آ گئی، یہ نشانی بھی آ گئی، اگلے سال امام مہدی نے آ جانا۔ اب یہ جلدی ہے ہم سب کی، جبکہ اس کی بجائے اس کو ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ جتنا سلو ہوتا ہے ہو، میں جلد از جلد اپنے دل کو پیوریفائی کر پاؤں۔ اچھا جی، تو اب کیا ہے کہ دجال جب آئے گا، وہ کسی سسٹم کا نام نہیں، لیکن اس سے پہلے اس کے فالوورز ہوں گے جو کہ اس طرح کا نظام کریٹ کریں گے تاکہ اس کی فالوورشپ بڑھے۔ جو بندہ جتنا خواہشات کا تابے دار ہوگا، گندگی کا تابے دار ہوگا۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایپسٹین فائلز کے اندر ان لوگوں نے جتنا کچھ دکھایا، احتجاج اپنی جگہ پہ، لیکن کسی کی کرسی پہ کوئی کمی آئی، یا اتنے بڑے بڑے لوگوں کی انفارمیشن کیسے باہر آ گئی، یا وہاں پہ کوئی ایسے کام چل رہے تھے جو ہائیلی انسیکیور تھے، یا ہائی ٹیک کوئی چیزیں تھیں کہ جو باہر نہیں لے کے آنی تھی اور پھر باہر آ گئیں، اور اس کی طرف مطلب وہاں کوئی ایسی ریسرچ چل رہی تھی، کوئی ایسا مشن ہو رہا تھا جینیٹیکلی وائرسز کے ساتھ ریلیجیسلی کہ جو باہر نہیں آنا تھا۔ اب باہر نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ باہر آئے گا تو اس سے اٹریکٹ ہو کے بہت سے لوگ اس میں جائیں گے۔ اب اٹریکشن کا مطلب کیا ہے؟ اٹریکشن کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے بیعت ہی کر لینی ہے، میرا دیکھنا بھی اٹریکشن ہے، میرا پڑھنا بھی اٹریکشن ہے۔ جب قرآن حدیث اللہ والے اللہ کے نیک لوگ، آپ کا کام، آپ کے بیوی بچے، آپ کے آپ کی جنرل انفارمیشن، جنرل نالج، آپ کے پاس ٹیکنیکل نالج کے سمندر پڑے ہوئے ہیں، تو آپ یا مجھے کیا ضرورت ہے کہ سارا سارا دن ساری ساری رات ایپسٹین فائلز میں گھس کے اس کو دیکھتے رہیں، جو کہ 200%، 95%، 98% لوگ اس کے اندر گھس کے اس کو دیکھتے رہتے ہوں گے، کیونکہ ان کے اندر ایسے کوڈز ہیں، ان کے اندر ایسی پکچرز ہیں، ان کے اندر ایسی تصویریں ہیں کہ اگر میرا دل زندہ نہیں ہے تو ان کے ساتھ میرے دماغ ہائی جیک ہو جائے گا اور میں ان چیزوں کو فالو کرنے لگوں گا۔ تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ٹریفکنگ بڑھانی ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ٹیسٹ کرنا ہو کہ لوگوں کے پاس اب کتنا ریئیکشن باقی ہے، کتنی امید باقی ہے، اور یہ جو ڈیولش کاموں کی ایکسیپٹنس کتنی ہے۔
اب ایسی انفارمیشن میں نہیں مانتا کہ اتنے کنٹرول میڈیا کے اندر اتنے اتنے بڑے لیڈرز کی انفارمیشن آپ کے پاس ایسے ہی آ جائے گی. یہ سب کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک پارٹی ہے، اس کو جوائن کر لو، کیونکہ یہ پارٹی بھی پاور میں ہے. ڈفرنٹ آسپیکٹس ہیں اس کے، اور ہم لوگوں کو بس انفارمیشن دی جاتی ہے، اور ہم اس کو لاسٹ لیولنگ کے لیے، اپنی آپ کو، اپنی گریڈ کو اور آگ لگانے کے لیے ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہر روز کے جو اسکم انڈسٹری ہے، جو گندی بی اے کی انڈسٹری ہے، اس پہ ہر روز اتنی چیزیں کیوں اپلوڈ ہو رہی ہیں؟ تاکہ مجھے آپ کو انگیج رکھا جائے. اور ان کو برینس چاہیے گندے اعمال کرنے کے لیے، ان کو انسان چاہیے جو برے اعمال کرے. یہ برے اعمال کٹھے ہوتے جائیں گے تو ایک دن دجال جو ہے اس کا اپیئر ہوگا. اور پھر جو جو بہت قریب کی نشانیاں ہیں قیامت کی، اس میں یس کانسیپٹ ہے کہ اسرائیل دوبارہ اسرائیل دوبارہ، فلسطین دوبارہ آباد ہو جائے گا یہودیوں کے ساتھ. اور اس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا جو کانسیپٹ ہے یہ وہی کانسیپٹ ہے، یہ ایک قریب کی نشانی ہے. اس کے بعد جو ایک اور بڑی نشانی ہے جو کہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتی ہے، کہ دجال کا خروج جو ہے وہ اصفہان سے ہوگا. اور ہسٹوریکل اسٹڈی بتاتی ہے کہ اصفہان ایران میں ہی ہے، اور ایران اس وقت مسلمانوں کے پاس ہے، تو وہ ایران پہ قبضہ چاہیے. اور پھر اس دجال کو لے کے آنے کے لیے، اس کے لیے ایک ہمیں تخت چاہیے. وہ تخت کہاں ہوگا؟ وہ سلمان علیہ السلام کا تخت ہوگا، ہیکل سلمانی ہوگا. اس کو دوبارہ بلڈ کرنا ہے تو مسجد اقصیٰ گرانی پڑے گی. اب اس سارے کے اندر یہ مینڈیٹ ڈیولپ کرنا ہے کہ دو بھائی لڑتے رہے آپس میں، شیعہ سنی کی فارم میں، اور ہم ان سب کو آپس میں لڑا کے، کہتے ہیں نا میری جتی میرا ہی سر، ان کو آپس میں لڑا کے ہم ادھر سے اپنے ایریا کو کنٹرول کریں. اور کل کی خبر تھی، ہم ڈسکس کر رہے تھے افطاری میں، کہ کچھ انرجی سینٹرز ہیں اصفہان کے ایریا میں، اور جو دعوت الارض کا کانسیپٹ دکھاتے ہیں گاڈ ضلع کی فارم میں انگلش موویز میں، کہ ایک طرف سے وہ اور ریسنٹلی جو یہ جو ریڈ مون ہوا ہے، اس دن خیر بادل تھے، ہم لوگ دیکھ نہیں سکے کیونکہ یہاں پہ کافی میزائل انٹرسپٹ ہو رہے تھے بحرین میں. تو خیر ہم لوگ کھڑکیوں سے تو نظر آ رہا ہے، تو اس دن رات کو ہم وہ بڑا مون دیکھ نہیں سکے. اور ہسٹوریکلی یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ مون آتا ہے تو اس کے بعد ایک نیا ایرا سٹارٹ ہوتا ہے. اچھا جی، اب بات یہ ہے نا کہ میں نے مون سے ایرا سٹارٹ ہوتا ہے، تابوت سکینہ سے فتح ملے گی، دجال مجھے جتا جائے گا، ارض مقدس میں میری فتح ہے. انہی چیزوں نے برباد کر کے مجھے رکھا ہوا ہے، جبکہ انرجی، فتح، ہدایت کا ٹوٹل سینٹر چینج ہو چکا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ چکا ہے. دجال سب کچھ لینے کے بعد مکہ مدینہ آئے گا. کیا کرنے آئے گا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ہدایت، نور، کامیابی، رزق کے خزانے، مکہ مدینہ، یہ دو اس کے کور دروازے ہیں. ایک اللہ کا گھر ہے، ایک جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ وہاں مدینے کے دروازوں پہ دجال فرشتوں کو پائے گا، اور یہاں سے پلٹے گا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اب عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے؟ کیونکہ ہوگا کیا کہ بہت سے یہودی اور عیسائی اس دھوکے میں چلے جائیں گے کہ یہ جو دجال ہے یہ صحیح مسیحا ہے، اور اس میں کچھ لوگ نیک بھی ہوں گے. تو جب ٹائم قریب آئے گا، اور پھر ایک کانفلکٹ ہوگا، اور پھر ایک مسلمانوں کا لیڈر اپیئر ہوگا. اس لیڈر کو امام مہدی کہتے ہیں، اور مہدی کہتے ہیں سیدھے رستے کی طرف بلانے والے کو، اور اس کے لیے احادیث اویلیبل ہیں کہ ان کی کیا پہچان ہوگی. یہ جب آئیں گے تو پھر مسلمان ان کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے، اور پھر جتنی بھی نیگیٹو طاقتیں وہ الگ ہو جائیں گی. تو بڑی بڑی لڑائیوں کے بعد امام مہدی کا ظہور ہونا ہے. تو ابھی بڑی لڑائی کوئی نہیں ہوئی بائی دا وے، لیکن حالات اس طرف جا رہے ہیں. تو اس کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور پھر سارے مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، یا حق ایک طرف آ جائے گا، نہ حق ایک طرف آ جائے گا. اور پھر امام مہدی وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے، وہ خلیفہ جو ہوں گے مسلمانوں کے، وہ تابوت سکینہ کو باہر نکالیں گے. جب وہ تابوت سکینہ کو باہر نکالیں گے تو بہت سے یہودی اور بہت سے عیسائی اس کو دیکھ کے مسلمان ہو جائیں گے. یا ابھی ایک اور جماعت ہوگی جو مسلمان نہیں ہوئی ہوئی ہوگی، اس کے لیے پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اور پھر ان عیسائیوں کو اور یہودیوں کو جو دجال کو مسیحا سمجھ رہے تھے، وہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو پھر ایک بڑی جماعت مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائے گی. اب دجال تو بھاگ جائے گا، لیکن اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو مار دیں گے، لیکن ابھی بھی ایک ایسی جماعت ہوگی جو ٹوٹلی، مطلب جو جن کا دل دماغ ختم ہو چکا ہوگا. میں نے اکثر جو شیطانی لوگ ہیں، جو جو رقیہ کرتے ہیں، ان سے سنا ہے کہ جو شیطان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، جیسے جادو کرتا ہے، تو اس کو اپنا ایمان بیچنا پڑتا ہے، بچوں کو قتل کرنا پڑتا ہے، بیوی کو قتل کرنا پڑتا ہے، ماں باپ کو قتل کرنا پڑتا ہے. اب اتنی بڑی گناہوں کے بعد اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے، لیکن انسان کے پاس شاید توبہ کی ایبلٹی نہیں رہتی، تو وہ واپس نہیں آ سکتا. اور ایسے ہی حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک عورت آئی
بی بی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہتی کہ میں نے جادو کیا، میری معافی۔ آپ نے فرمایا تمہاری معافی نہیں، کیونکہ تم نے جان بوجھ کے شیطان کے ہاتھ اپنی سول بیچی ہے۔ اور ہاروت اور ماروت کے واقعہ میں بھی ایسے ہی ایک لیسن ہے کہ جس وقت ہاروت اور ماروت جادو سکھاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ تم اگر تو ہم تمہیں جادو سکھائیں گے تمہارا ایمان چلا جائے گا، تو وہ کہتا مجھے جادو سکھا دو۔ تو وہ کہتے تھے جاؤ اس جگہ پہ جا کے پیشاب کر کے آؤ۔ وہ جا کے جب وہاں پیشاب کرتا تو اس کے اندر سے کچھ دھواں نور نکل جاتا اور ایک دھواں اس کے اندر آ جاتا تھا۔ مطلب اس نے بیچ دیا اپنے آپ کو۔ ہم اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو جب بیچ دیں گے اپنی خواہشات کے ہاتھوں، تو وہ خواہشات ایک دجال کی فارم میں اپیئر ہوں گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فزیکلی معراج کے راستے پہ جاتے ہوئے دجال کو دیکھا ہوا ہے، اس بندے کو دیکھا ہوا ہے جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی وہ جو ٹانگیں کاٹ دی تھیں، اور ایسے تمام لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جبرائیل علیہ السلام نے کروائی تھی معراج کی رات پہ۔ اور وہ ہمیں معراج اور وہ سات آسمانوں کا ٹریول، اس میں بہت سی انفارمیشن ہے۔ انفارچونیٹلی ہمیں یہ انٹرنیٹ، یہ میڈیا، یہ ٹی وی ایکٹرز، یہ ٹرینڈز، یہ موویز، ان سے جان چھوٹے گی تو ہم کوئی قرآن اور حدیث میں آئیں گے، پھر ہمیں ایسے اللہ والے ان کی صحبت اختیار کریں گے جو اللہ کی خوبصورتی اس میں سے نکال کے بتائیں گے، تو ہمارا ان میں انٹرسٹ بنے گا۔ ہم لوگ تو بچے تو اوور برڈنڈ ہے ایجوکیشن میں، ہم لوگ کمائی میں، عورتیں بچے پالنے میں، اور باقی کا جو پورا جو جیسے آپ کے ارد گرد گٹر کا پانی پھیلا ہوا اور آپ اس کے اندر ارد گرد بیٹھ کے آپ کھانے کونے کھا رہے ہو، اور ارد گرد گٹر کا پانی بدبو ہے اور آپ اس کے درمیان میں بیٹھ کے کام کریں، ہمارے ارد گرد اتنی بدبو ہے۔ ہم کسی باغ میں بیٹھے ہو تو ہمیں جب فارغ ہوتے ہمیں پتہ لگے یار میرے ارد گرد پھول ہیں، خوشبوئیں بھی ہیں، ہم نے ارد گرد آگ ہی لگائی ہوئی ہے ساری، اور وہ آگ کا ذریعہ یہ میڈیا ہے۔ اب اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں لیکن میرا دھیان اس طرف نہیں ہے۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کو قتل کریں گے، اور یہی اسی اینٹی نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا وسوسہ یہودیوں کے دل میں ڈالا ہوگا، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مارجن آف ڈاؤٹ دینے کے لیے ان لوگوں کو کہ عیسیٰ زندہ ہے، عیسیٰ کو واپس بھیجیں گے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم سے لے کے آج تک جو لوگ اب عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں یا مر گئے ہیں، لیٹ سے فوت ہو گئے ہیں، کہ سب نہیں مرنا ہے، سب نے فوت ہونا ہے ایک دن، کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے ایک دن دنیا سے جانا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی بخشش اس ڈاؤٹ کی وجہ سے ہو جائے۔ اب ایک کوشچن یہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے خلیفہ آئیں گے اور سب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ ابھی کیوں نہیں آ رہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ بخشش کا سامان ہو، کہ اس ٹائم میں ان بیچاروں، کیونکہ دور ہے میرے سے بہت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو میرے آپ صحابہ کو فرمایا کہ اگر آپ لوگ ایمان لے کے آتے ہو تو، اور اگر آپ مجھے 10% بھی فالو نہیں کرتے تو آپ کی بخشش نہیں ہوگی، لیکن بعد میں آنے والے وہ میرے بھائیوں جیسے ہیں، اور اگر وہ 10% بھی مجھے فالو کریں گے تو ان کی بخشش ہو جانی ہے، اور ان کا تقوی علی اور عمر کے برابر ہوگا اس بندے کا جو سر راہ زنا ہوتا دیکھ رہا ہوگا اور بندے کو کہے گا کہ یار تم ذرا سائڈ پہ نہیں ہٹ سکتے۔ اس کا تقوی مطلب اس لیول پہ ایمان آ جائے گا کہ جیسے لوط علیہ السلام کے ٹائم پہ برائی سڑکوں پہ ہو رہی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نارمل ٹرینڈ ہے، ٹرینڈنگ میں ہے یہ۔ مطلب اگر میں کپڑے، مرد اور عورت کپڑے اتار کے پھریں، جو کہ یورپ اور بہت سے کنٹریز میں ایسے ایریاز ہیں، ایسے ایونٹس ہیں جہاں پہ آپ پوری فیملی کپڑے اتار کے پھرتی ہے، تو یہ غلط العام ہو جائے گا۔ اور ایسے ایونٹس دنیا میں بھی چل رہے ہیں ابھی، LGBTQ++، ڈیول فالوورشپ، ڈیول چرچز، لاہور، پاکستان، انڈیا، تمام ملکوں میں کیوں چل رہے ہیں؟ جو بندہ اس پارٹی میں جڑ جاتا ہے ان سے غلط کام کروائے جاتے ہیں تاکہ اتنی نیگیٹو انرجی کریٹ ہو کہ دجال اپیئر ہو۔ اب اگین میں تھوڑا سا، کیونکہ لکھا ہوا اسکرپٹ تو ہوتا نہیں، یہ جو ریڈ ہائفر کی قربانی خبروں میں آ رہا ہے کہ یہودیوں نے دے دی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیا مون آیا یہ ہمیں دنیا پہ فتح دے گا۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم اس جنگ کے اندر جب ہم ایران کو پہ قبضہ کر لیں گے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسی کے پیچھے دجال کا خروج ہے، اور اسی کے پیچھے ان پیرلل امام مہدی کا ظہور ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے اب ہم یہاں پہ بہت تیزی کر رہے ہیں، اب اس بات کو ادھر ہی روک دیں۔ مطلب آپ یہ پورا سمجھ رہے ہیں، میں پورا سمجھ رہا ہوں کہ جب ایٹم بم چلتا ہے یا بم کا گولا گرتا ہے تو بم کا گولا گرنے میں کس وقت بم چلنا ہے، وہ کتنی ہائٹ پہ جائے گا، وہ گولا کب گرے گا، اس سے تباہی کتنی ہوگی، لیکن کسی کو یہ ذہن میں نہیں آ رہا کہ جو وہ بم چلے گا تو مجھے کتنی موٹی کنکریٹ کی وال بنانی ہے یا کتنا بڑا بنکر بنانا ہے جس کے اندر میں بیٹھ کے اس بم کے دھماکے سے بچوں۔ ہر بندے کا دھیان اسی طرف ہی آ رہا ہے، قیامت کب آئے گی؟ جیسے کوئی بندہ چوری نہیں کر رہا تو کہتا ہے پولیس آنے میں کتنا ٹائم رہ گیا، وہ کہتا ابھی آدھا گھنٹہ ہو رہا ہے، کہتا ابھی لوٹتے جاؤ۔ بھائی پولیس آنے کی بجائے یہ سوچیں، یا دجال کب آئے گا اس کے متعلق یہ ہم سوچیں، جس پبلک ڈسکشن پہ آپ جائیں کامن کوشچن ہے قیامت کب آئے گی، دجال کب آئے گا، اور وہ امام مہدی کب آئیں گے، مطلب کتنا ٹائم باقی ہے۔ مطلب شاید اس سے اگلا سوال یہ ہے جو کہ علماء کو بتانا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔
اس سارے فتنوں میں میرا کیا رول ہے؟ اگر میرے ٹائم پہ آتے ہیں یا میرے ٹائم پہ نہیں آتے، مجھے اس لیلۃ القدر سے کون دور کر رہا ہے، یا میں اس فیض سے کیوں محروم ہوں؟ میں اس دین، اس نبی، اس اللہ سے، اس سکون کی چیز سے میں کیوں دور ہوں؟ میں کیوں اس چکر میں ہوں کہ وہ قیامت ابھی ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے؟ میں ڈر کے کیوں آنا چاہتا ہوں یہاں پہ؟ ابھی بات یہ ہونی چاہیے کہ اب اس ساری صورتحال کے اندر یس ماحول ریڈی ہے، تیار ہے، اور بہت پروگریسولی غلط طریقے سے انٹرنیشنل کسی بڑے ایونٹ کی طرف جا رہا ہے۔ اب میں اور آپ تو اس کو نہیں روک سکتے۔ However، ایک طریقہ ہے کہ میں اور آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ وہ کون سا کرائٹیریا ہے جس کے بعد اگر میرے اور آپ کے ٹائم پہ کوئی مسلمانوں کی جماعت بنتی ہے تو میں ان کو پہچان پاؤں گا۔ این ممکن ہے کوئی جماعت بنے، آپ کہیں وہ وہابی ہیں، آپ کہیں وہ ہندو ہیں، شیعہ ہیں، آپ کہیں وہ سنی ہیں، آپ کہیں وہ دیوبندی، اور آپ اس جماعت کو جوائن ہی نہ کر پائیں، جتنے رولے پڑے ہوئے ہیں آج کل۔ این ممکن ہے کہ ہم لوگ اسی میں ہی رہ جائیں، اور یہ بھی میں نے احادیث میں سنا ہے کہ جس وقت ایک اللہ کے جو جماعت بنے گی اللہ کا، امام مہدی علیہ السلام یا وہ خلیفہ آئیں گے تو لوگ ان کو پہچان ہی نہیں پائیں گے۔ لیکن ایسی احادیث بھی ہیں کہ کہ قیامت تک دجال کے آنے کے بعد، دجال کے ٹائم پہ جب وہ اپیئر ہوگا، قیامت تک علم رویا یا خوابوں سے اور الہام سے اللہ تعالیٰ گائیڈ کریں گے مسلمانوں کو، اور ان کو ڈائریکشنز دیں گے، کیونکہ جب دجال آ جائے گا تو پھر وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ زمین بنجر ہوگی، جانور مرے ہوئے ہوں گے، تو وہ جب گزرے گا کسی جگہ سے تو وہ ان کو کہے گا کہ میں تمہاری زمین زندہ کر سکتا ہوں، اب یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہوگی، اور پھر زمین کے اندر سے شیاطین و خزانے باہر لے آئیں گے، اس کی زمین سبز ہو جائے گی، اس کے بڑے بچے زندے ہو جائیں گے، اس کے جانور زندہ ہو جائیں گے، وہ بندہ اس کے آگے جھک جائے گا، کہے گا آپ ہی میرے خدا ہیں۔ اگر وہ بندہ اس لیے جھک جائے گا کیونکہ اس ٹائم پہ وہ بندہ روحانی طریقے سے غذا نہیں لے سکتا ہوگا، وہاں جا کے بڑا ہی کلیئر ہو جائے گا اتنی ہائی لیول کے فتنوں کے اوپر کہ سروائیو وہی کرے گا جس کا دل اللہ سے کنیکٹڈ ہوگا۔ تبھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کو یہ نہیں سوچنا کہ میں نے دجال کے سامنے جانا ہے، ہاں یہ کوشش کرو کہ اپنے دل کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جتنا لگا سکتے ہو لگاؤ۔ اور اس ٹائم پہ کوئی 12,000 مسلمان یا 8,000 عورتیں ہوں گی جو صرف وہ اس جماعت کا حصہ ہوں گی۔ اب یہ تعداد تو بہت تھوڑی ہے کمپیئرز ٹو ملین اور بلینز اور ٹریلینز۔ تو اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پتہ نہیں جنگوں کے بعد تعداد ہی کم بچے گی یا اس وقت کی تعداد بہت بڑی ہوگی، لیکن آج کی ڈیٹ سے ابھی بہت بڑی بڑی جنگیں باقی ہیں، جس کے بعد دو بڑی جماعتیں بن جائیں گی، اس کے بعد ایک مسلمانوں کی جماعت بنے گی، امام مہدی کا کانسیپٹ ہے وہ آئیں گے، اس کے بعد پھر دجال ہے، اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اس سے پہلے ترکی کی دوبارہ فتح ہے۔ دیر آر مینی ایونٹس اسٹل ریمیننگ۔ تو میں اور آپ اتنی جلد بازی کے چکر میں نہ پڑیں، اب ادھر سے دھیان ہٹا کے، ادھر سے اس گندگی سے دھیان ہٹا کے اس بات پہ زور لگانے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی ایسی کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس کو اچیو کر لو تو میں آپ کو دنیا میں بھی کامیابی دے دوں گا اور آخرت میں بھی کامیابی دے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہے قلب سلیم، کہ جو میرے پاس قلب سلیم لے کے آئے گا تو میں گارنٹیڈ اس کو بخشش کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب وہ قلب سلیم کیا ہے؟ اب قلب سلیم تو اس نفس کے اندر ہے جو مطمئن نفس ہے، اور مطمئن نفس کیا ہے؟ نفس المطمئنہ۔ نفس المطمئنہ وہ ہے جس نے اچھائی اور برائی کے دونوں رستے دیکھے اور اس نے اچھائی کو سلیکٹ کر لیا، اچھائی کو ٹیسٹ کیا اس نے، اور اس نے اس کو چکھا روزے کے تھرو، حج کے تھرو، نماز کے تھرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذکر کے تھرو، قرآن کے تھرو، اور پھر اس کے دل میں وہ روشنی پیدا ہوئی، اور پھر اس نے حق کو چن لیا۔ یہ نفس مطمئن ہے۔ لیکن اگر نفس مطمئن سے پیچھے کی جو دوست چیزیں، امارہ، نفس امارہ جو حکم دیتا ہے برائی کا اور انسان وہ فالو کرتا ہے، اور پھر نفس لوامہ جو اچھائی اور برائی کے درمیان رہتا ہے، ہم اسی اسٹیٹ میں رہتے ہیں۔ اب اس اسٹیٹ کو نفس مطمئنہ کی اسٹیٹ میں لے کے جانے کے لیے یہاں اللہ نے کوئی لمیٹیشن نہیں لگائی۔ انفارچونیٹلی دنیا میں لمیٹیشنز ہیں جہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ میں ہر کوئی ایلون مسک بننے کے چکر میں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی میری طرف جدوجہد کرے گا میں اپنی ذات کے دروازے اس کے لیے کھولوں گا، اور میں ان کی شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ اور اگر پوچھے تمہارے بندے، میرے بندے پوچھے کہ میں کہاں ہوں، تو کہو میں ان کی شارک سے زیادہ قریب ہوں، اور لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ تم مجھے پکارتے ہو، میں تمہیں سنتا ہوں، اور میں تمہاری باتوں کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہاں یہ کرائٹیریا کھلا ہے۔ ہم نصیب کو روتے رہتے ہیں ہر وقت کہ سسٹم نے مجھے ایسے کر دیا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، جبکہ یہ ڈیل تھی میری اللہ کے ساتھ کہ میں سیٹسفائیڈ ہوں اس سارے میں۔ اس کو مقدر کا نام دیتے ہیں، اور اس کو مقدر کا نام دے کے نیکسٹ اسٹیپ پہ جاتے ہیں کہ میں
وہ جو کھلا ہوا پارٹ ہے میرے اور میرے رب کے درمیان اس 60 سال کی زندگی کے اندر، یا جس کی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو صحیح زندگی کی سلامت رکھے، اور جو ہیں ہم کو ایمان اور محبت والی زندگی عطا کرے، کہ ہم لوگ وہ جو کھلا پارٹ ہے قرب الہی کا، اس میں پروگرس کیوں نہیں کرتے ہم؟ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ججمنٹ سے بتا رہے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں جو سابقین میں ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں، اپنے علم سے بتا رہے ہیں انفیکٹ، کہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو داہنے ہاتھ والے ہیں، اور پھر بہت زیادہ لوگ ہیں جو بائیں ہاتھ والے ہیں، سورہ واقعہ۔ مطلب ہم انسانوں کے اندر اتنا انٹلیکٹ ڈیولپ ہی نہیں ہو پائے گا کہ میں سابقون الاولون کی طرف میرا رجحان ہو، کیونکہ میں سروائیول میں پھنسا رہوں گا، اور بہت کم لوگ اس طرف دھیان کر پائیں گے۔ لیکن ایز اے محمدی، آپ کے پاس جو ڈسٹنکشن ہے کہ آپ محمدی ہیں، اور آپ وہ پہلی جماعت ہے، امت ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، آپ اللہ تعالیٰ کی مطلب ان کی نسبت سے جو قرآن اور دین اور جو شریعت اور جو اللہ نے ہم پہ انعامات دی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ دوستی کو ہاتھ، اللہ تعالیٰ کی کا مولا ہونا، اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا، اللہ تعالیٰ کا مہربان ہونا، ہم یہاں تک پہنچ سکتے ہیں ان کے طریقے پہ چلتے ہوئے۔ ہمارا اس طرف دھیان ہی نہیں جا رہا۔ اب اگر میں مقربین میں شامل نہیں ہوں تو اس میں میرا فالٹ ہے، کیونکہ میں آج، چاہے مجھے لٹ سے 10,000 کی نوکری کیوں نہیں ملتی، میں 10 گھنٹے دیتا ہوں اس کو، لیکن میں خیر 5 سے 10 منٹ نہیں دے سکتا اپنے دل کو اللہ کی طرف لگانے کے لیے۔ اگر مجھے اور آپ کو یہ پتہ لگے کہ جناب 200 بچے مار دیے گئے ہیں، ایک شیطانی قربانی دی گئی ہے، اور وہ انوسینٹ بچے مار کے شیطان کو خوش کیا گیا ہے، اس کے مقابلے میں کیا قربانی دوں گا کہ اللہ کی ذات اس نور کو دنیا پہ لاتی رہے گی، اور اس سے ہدایت پھیلتی رہے گی، وہ 5 منٹ کا ذکر ہوگا۔ کسی نے 200 بچے مار دیے ہیں، اور کوئی 5 منٹ بیٹھ کے ذکر نہیں کر سکتا، اور باتیں بڑی بڑی ہیں۔ مطلب میں اتنے انالیسس کر رہا ہوں، لیکن اتنے انالیسس کے بعد 5 سے 10 منٹ میں اللہ کے لیے نہیں نکال سکتا، انفیکٹ اپنے لیے نہیں نکال سکتا۔ تو اللہ کہتے ہیں نا، جو تم اپنے آپ کو بھولو گے تو مجھے بھول جاؤ گے۔ اور میں باتیں کس طرح کی کر رہا ہوں کہ جناب قیامت کا بانی ہے، اور جناب کتنا ٹائم باقی ہے، اور یہ نشانی بتا دیں، وہ جماعت غلط ہے، وہ صحیح ہے۔ میں اس دل کو سیدھا کیوں نہیں کر لیتا جو اس قرآن میں سے روشنی لے سکے، جو ليلۃ القدر کو پا سکے، جو روزے کو سمجھ سکے۔ ابھی رستے میں آتے وقت میں جمعے کی نماز پڑھ رہا تھا، تو میں اپنے دھیان میں گزرا ہوں، تو ایک گاڑی کو میرا ہاتھ لگا، اس کا شیشہ تھوڑا ٹیڑھا ہو گیا، وہ جو سائیڈ مرر ہوتا ہے۔ تو میں ایک دم مجھے پریشانی لگی کہ بندہ اندر ہی بیٹھا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے گاڑیاں سینسٹیو ہوتی ہیں بندوں کے لیے۔ میں واپس گیا اور میں نے اس کے شیشے کو صحیح کیا۔ ابھی میں صحیح کر رہا تھا تو اس نے شیشہ نیچے کیا، تو وہ مجھے بندہ کہتا ہے، عربی میں کہتا ہے وہ، دیکھ کے نہیں چل سکتے؟ تو میں نے اسے کہا سوری، تو آگے سے وہ چڑ کے کہتا ہے سوری، اور اس نے شیشہ اوپر چڑھا لیا۔ اب روزہ 30 دن روزے رکھنے کے بعد اتنا سا فرق نہیں ہے مجھے، 30 دن روزے رکھنے کے بعد اتنا سا فرق نہیں ہے مجھے کہ میں لائن میں لگ جاؤں، میں کسی بھائی کو پہلے کھانا کھانے دوں، میں مطلب تھوڑا سا صبر کر جاؤں، نہیں، نہ میں روزے تک پہنچا ہوں، نہ میں نماز تک پہنچا ہوں، نہ میں، مجھے پتا حج کیا ہے، نہ مجھے پتا ذکر اور قرآن کیا ہے، نہ مجھے پتا دین کیا ہے، اور مطلب میں بچنا بھی چاہتا ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، اب اس سے آگے میں چاہ رہا ہوں کہ اس بات کو اس طرف لے کے جایا جائے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو میں اور آپ اپنے اندر زندہ کر لیں، تو اس کے ساتھ ہمارے اندر جو ہے پہچان آ جائے گی حق کی، اور وہ حق کی پہچان اگر آ جائے گی تو پھر کانسیپچولی میں اور آپ، یا ہمارے ٹائم اگر ہمارے وقت میں وہ گورنمنٹ بن گئی، ہمارے وقت میں وہ خلیفہ آ گئے، تو ہم ان کو جوائن کر لیں گے، اور اگر نہیں آئے تو اس مشن کو پہچان کے لوگوں کو اس مشن کے تحت اس میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے۔ اب یہاں سے آگے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس پارٹ کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ یہ تو ہم فلی ڈسکس ایک بڑا کوئکلی، کیونکہ یہ سینسٹیو ڈسکشن ہے کہ ایک شر ہے، دجال ہے، اس کو کچھ لوگ چاہیے، اس کی کچھ انڈیکیشنز احادیث میں ہے، اور معاملہ لیس وہاں پہنچ گیا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ مجھے کون سی ٹیم جوائن کرنی ہے، اور میں نے عمل کیا کرنا ہے؟ اب میرا خیال ہے کہ یہاں سے آگے ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے۔ میں ذرا اس کو بریک کر لوں تاکہ یہ تھوڑا چھوٹا ہو جائے، ورنہ وہ لمبے کے اندر وہ بعض کا اس کا جو ہے نا وہ لنک کا ربط ختم ہو جاتا ہے۔